ہاں جی جی، ادھر میری طرف کان کرنا ذرا، میں اب آپ کو ایسے ایسے حوالے سناؤں گا نا آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس تحریر کا عنوان پتہ کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہے؟ ایک بیوی والے بیچارے۔ اب دیکھو کن کن ہستیوں کے نام ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر درد، گردن اور جوڑوں کی درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، بینر کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور شکوے اور شکایات کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت شکوے شکایت ہی کرتا نظر آئے گا۔ یہ ابن سینا کا ہے جی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بندہ جی قاضی ابو مسعود، کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے مابین فیصلہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، یعنی اس کا قاضی بننا درست ہی نہیں ہے کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے میں فیصلہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ مطلب اتنی بڑی بات ہے، وہ پچھلی قوموں کی ہلاکت اس میں ہے۔ تو ہمارے بھی میرے خیال میں برصغیر میں ایک ہی بیوی پہ قناعت کرنا بڑا جو ہے نا وہ افضل سمجھا جاتا ہے، وہ بیوی سے دھمکی بڑی ملتی ہے، دوسری بیوی کو میں سوچ نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد ہے جی بندہ جی ابن مسیار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی جس کی ایک بیوی۔ ابن مسیار عباسی خلیفہ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں۔ اب پڑھی خیر ہوئے مرد تو وہ ہیں کہ جن کی بیویاں ہوں اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے تعداد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ عز و جل ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ مطلب دیکھ لو یار، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے نا، یہ تو صرف برصغیر کی وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر روایت تھی وہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر مطلب کہ ہم تو زیادہ تر کنورٹڈ ہی ہیں، اگر دیکھا جائے تو ادھر سے آئے تھے، وہ تو چند تعداد نہیں ہیں ابھی، لیکن وہ جو ہم کنورٹڈ ہیں ہم اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا عرصہ لگے گا، 6-7 پیڑھیاں لگیں گی، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ہمارے بعد ہی ہوگا، یہ ابھی تو ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون یہ ابو بکر، عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زہد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ یار ہمیں کس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے یار ان بندوں نے۔ والی کرک ابن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والے کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ عز و جل نے صفحہ یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اسے ضائع کر دیتے۔ یار ہمارے تو دوسری بیوی کا نام لے تو بیویاں دل کرے قتل کر دیں یار۔ ابن عطاءاللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوا کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کی سنت کو۔ حسری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا کہ 2-2، 3-3 اور 4-4 سے شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہے نا، تو وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے
تم شادیاں کرو 2 سے 3 سے اور 4 سے، اگر تم فیصلہ نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو تو ایک پہ اکتفا کرو. مطلب وہ ان کا سوچ ہے ان کے مطابق ہے جی. اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارا تو پھر پورا پاکستان ہی خوف میں مبتلا ہے، پورا برصغیر ہی. تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ تو حد ہی ختم ہو گئی بھائی، یا اب کو حد رہتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اہل شہر کو واعظ کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئی. ایک مہینے میں 3000 شادیاں، اور شہر میں کوئی کنواری متعلقہ اور بیوہ نہ رہی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. تقی الدین مزنی سمرقند صاحب گریٹ ہو گئے. آپ کی خصوصی دعاؤں کا تعلق منقول. اب اس بندے نے اپنا نام تو نہیں لکھا. تو بھائیو اپنی جو ہے نا اپنی ذمہ داری پہ اس تحریر کو جو ہے آپ سیریس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ذاتی طور پہ تو ہم برصغیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کو ہم تو تجویز اسی صورت میں کر سکتے ہیں جو مرد ہیں جو جگرا رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی.